جو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور پروفیسر صفدر احمد قادری صاحب نے اس پہ آلریڈی روشنی ڈال دیا ہے. مشاعرے کا بھی اہتمام ہونا ہے، وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے صرف میں چند باتیں کہہ کر آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا. جب میں نے بزم صدف انٹرنیشنل کا قیام کیا اس وقت ہی میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ جب ہندوستان کے ادبا شعراء پوری دنیا میں جاتے ہیں، الگ الگ ملکوں میں جاتے ہیں، یہاں آنے کے بعد وہ اپنے سفر نامہ بھی لکھتے ہیں. جب اس سفر نامے کو آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور ہم نے بھی پڑھنے کی کوشش کی تو زیادہ تر لوگوں نے اپنے سفر نامے میں یہ ذکر کیا کہ میں لندن گیا، میں قطر گیا، وہاں شہاب الدین صاحب گلدستے لے کے مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، قورمہ اور بریانی کھلایا، بڑا اہتمام کیا اور بڑا شاندار مجلس کا اہتمام. لیکن کسی نے یہ بہت کم لوگوں نے یہ زحمت کی جو سفر نامے میں اس کا ذکر کرے کہ دوحہ میں عتیق انظر جیسا شاعر بھی موجود ہے، احمد اشفاق بھی ہے، راشد عالم راشد بھی ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کے محجر ادب پہ کام کرنے والے ادبا اور شعراء موجود ہیں اور ان کی عربی خدمات کیا ہے. اور یہ کم و بیش جتنے بھی ابھی سے 50 سال پیچھے تک جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو تاشکند سے لے کر اور کینیڈا سے لے کر یو ایس اے تک کا سفر کیا ہے، آپ سفر نامہ پڑھیں تو اندازہ ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہیں کہیں پر ذاتی طور پہ جن سے ان کے رسم و رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہیں بزم صدف کا قیام کیا جائے اور محجر ادب پہ بات کی جائے. اور ہم نے بزم صدف پہ قیام کے بعد پہلی بار محجر ادب پہ انٹرنیشنل سیمینار دوحہ میں 2016 میں کیا اور بہت ہی کامیاب رہا. اس کے بعد کم و بیش 1-2 سال سے ہندوستان کے بھی جتنے بڑے ادارے ہیں سب نے محجر ادب پہ بات کی اور اس پہ سیمینار رکھا. یہ بزم صدف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ راستہ دکھانے کی کوشش کی اور پاکستان میں بھی اس پہ کام کیا گیا، بلکہ کئی جگہوں پہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں لوگ ریسرچ اور رزلٹ بھی آ گئے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ صرف دوحہ قطر میں یا دوسرے ملکوں میں مشاعرہ اور سیمینار کر کے ہندوستان کے ادب و شعراء کو وہاں بلائیں نہیں، ان کو سنائیں نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ وہاں کے ادیب اور شاعر جو ہیں وہ بھی ہندوستان میں آئے اور ایک دونوں کے بیچ میں ایک رابطے کا سلسلہ بنے. الحمدللہ اس میں کامیابی ملی اور آلموسٹ سب لوگ ہر جگہ جا رہے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں، لوگوں میں رابطے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے. پھر ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ عالمی سطح پہ ہندوستان سے باہر سیمینار کا رواج کم ہے، زیادہ تر مشاعرے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہونے لگا ہے کہ مشاعرے کے وقت میں زیادہ لوگ آتے ہیں اور سیمینار میں کم آتے ہیں. ہم نے یہ بھی کوشش کی اور انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی ہمارے پروگرام باہر ہو رہے ہیں ہم نے سیمینار کا اس میں اہتمام کیا اور سیمینار کے حوالے سے بھی لوگوں کو بلا دیا. الحمدللہ اس میں بھی کامیابی ہے اور آئندہ بھی اس پہ ہم کام کرتے رہیں. صدر صاحب نے اپنے تقریر میں ایک بات ابھی کہی کہ دلی جو اردو کا دل ہے اس میں یہ پروگرام کرنے کی ضرورت تھی اور ہم لوگوں نے کیا اور ہماری بھی خواہش تھی کہ بہت دنوں سے کریں. لیکن میں معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب رسول صاحب بیٹھے ہیں، ظفر صاحب بیٹھے ہیں، صدر صاحب بیٹھے ہیں، اس بار ہم لوگوں نے دلی میں پروگرام دل سے کیا، انشاءاللہ آئندہ دماغ سے کریں کیونکہ دلی کے لوگ دماغ سے زیادہ پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں یا پروگراموں کی کامیاب بنانے میں کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کا، اس کے وائس چانسلر رجمہ اختر صاحبہ کا، رجسٹرار اے پی صدیقی صاحب کا اور جامعہ علمی ایسوسی ایشن کے صدر شفاء الرحمان صاحب، دانش حمید صاحب
اور ان کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان لوگوں نے بہت تعاون کیا، ان کی مدد سے آج یہ پروگرام کر پا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پروفیسر شہباز رسول وائس چیئرمین اردو اکیڈمی کو بھی شکریہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی سیمینار کے لیے تعاون پیش کیا۔ اس کے ساتھ ایک ہمارا فرض بنتا ہے کہ میں روزنامہ تاثیر کا بھی شکریہ ادا کروں، جناب گوہر صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ بزم صدف کے کہنے پہ اور کہ انہوں نے تاثیر کا صفحہ خلیج اردو ادب کے حوالے سے شائع کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اور جیسا کہ احمد اشفاق نے بتایا ابھی 15 روزہ ہے، آئندہ اس پہ اور روزانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی میں بھوٹانی گروپ کا بھی سپورٹ جو ہے ہمارے ساتھ بزم صدف کے ساتھ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے پروگراموں میں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے۔ بزم صدف دلی چیپٹر کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے اہتمام کے لیے۔ اور جتنے بھی باہر سے ہندوستان کے باہر سے شعراء اور رباع آئے ہیں ان سب کا میں استقبال کر رہا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے بلاوے پہ آئے، انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے۔ اور اب دعا کریں کہ بزم صدف کا جو ایک مشن ہے، تحریک ہے، وہ کامیابی کی طرف یوں ہی کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے میری بات سنی، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ بات کریں۔